الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ صحیح البخاری وغیرہ میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص گزرا تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ صحابہ عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، اس شخص کے بارے میں صحیح رائے تو آپ ہی کی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا خیال اس شخص کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ایک شریف آدمی ہے، دولت مند آدمی ہے، اور توقع اس سے یہ کی جاتی ہے کہ اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کو قبول کر لیا جائے گا، کوئی اس کو رشتہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اگر یہ کسی کی سفارش کرتا ہے تو اس کی سفارش بھی قبول کی جائے گی، اور اگر یہ بات کرتا ہے تو اس کی بات بھی لوگ سنیں گے کیونکہ دولت مند آدمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کا یہ جواب سن کر خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور آدمی گزرا تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ غریب مسلمان ہے، اس کو دیکھ کر ایسا ہی لگتا ہے کہ اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے گا تو کوئی بھی اس کو اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اگر یہ کسی کی سفارش کرے گا تو اس کی سفارش بھی کوئی قبول نہیں کرے گا، اور اگر یہ بات کرے گا تو اس کی بات بھی کوئی نہیں سنے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو غریب آدمی ہے، یہ اکیلا، وہ پہلے والا جو دولت مند آدمی تھا، اس جیسے زمین بھر لوگوں سے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر ایک پلڑے میں یہ غریب مسلمان اکیلا ہو اور دوسرے پلڑے میں وہ پہلے دولت مند شخص جیسے زمین بھر کر آدمیوں کو دوسرے پلڑے میں ڈال دیا جائے تو یہ اکیلا مسلمان غریب جو شخص ہے وہ بھاری ہوگا، اس کا پلڑا جھک جائے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں کسی شخص کی ویلیو، کسی شخص کی ورتھ، کسی کی قدر و قیمت جو ہے وہ مال دولت کی بنیاد پر نہیں ہے، کسی کی پی آر معاشرے میں کتنی ہے اس بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں کسی بندے کی اہمیت کا، اس کی ویلیو کا، اس کی ورتھ کا جو معیار ہے، جو کرائیٹیریا ہے، وہ ایمان اور تقوی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تو ہم اگر اپنے مسلم معاشروں میں ہی نظر دوڑا کر دیکھیں تو ہم مسلمانوں کے ہاں بھی لوگوں کو جانچنے کا معیار وہ مال دولت بن چکا ہے، کسی کا سٹیٹس بن چکا ہے، کسی کا لباس کیسا ہے، کسی کے ہاتھ میں موبائل کتنا مہنگا ہے، کوئی کتنے مہنگے گھر میں رہتا ہے۔ ہم ان چیزوں کو دیکھ کر کسی آدمی سے محبت کرتے ہیں، کسی آدمی کے قریب ہوتے ہیں، اور اگر کوئی مال دولت میں کم تر ہے یا اس کا لائف سٹیٹس جو ہے وہ اتنا ہائی فائی نہیں ہے تو ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک مسلمان کا دوستی کا معیار وہی ہونا چاہیے جو اللہ رب العزت کے ہاں معیار ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں معیار جو ہے وہ تقوی اور ایمان ہے۔ تو ہمیں بھی لوگوں کو تقوی اور ایمان کی بنیاد پر تولنا چاہیے۔ ہماری دوستیاں، ہماری محبتیں اہل ایمان اور اہل تقوی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی، کہ تو نے صرف مسلمان اور مومن کے ساتھ ہی دوستی رکھنی ہے، اس کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا ہے، اور تیرا کھانا بھی صرف متقی آدمی ہی کھائے۔ کھانا تو کسی جانور کو بھی کھلانے سے ثواب ملتا ہے، کتے کے بچے کو پانی پلانے سے اللہ رب العزت نے ایک عورت کو بخش دیا تھا، لیکن اس حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتا دیا ہے کہ ہماری محبت کا جو معیار ہے وہ ایمان اور تقوی ہونا چاہیے، نہ کہ کسی کا سٹیٹس اور کسی کی دولت۔ اور ایک بات اور جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ رب العزت کے ہاں معزز بننا چاہتے ہیں، اللہ کے مقرب بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے اور اپنے اندر تقوی کی جو صفت ہے اس کو پیدا کرنا ہے۔